اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں اور صورت کا مضمون قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت میں بپا ہونے والی سختی کا بیان ہے۔ ساتھ ساتھ انسان کے احوال کا بھی ذکر ہے کہ انسان اس کیفیت کو دیکھ کے حیران ہوگا اور انسان کے اعمال کی گواہی زمین پیش کرے گی۔ انسان کے اعمال کے مطابق اس کا انجام اور کسی کی بھی کوئی نیکی ضائع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ رکھا ہے۔ اسی طرح کسی کا برا عمل وہ بھی اس کو آگ تک پہنچانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جب زلزلت الارض سخت ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہا سختی سے ہلایا جانا۔ زلزلت زلزال سے ہے جس کا معنی زور سے ہلا دینا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا میں زلزلوں کی ہم نے کیفیت دیکھی ہے۔ جب ان زلزلوں کو ریکارڈ کیا جائے تو وہ کچھ سیکنڈ کا ریشو ہوتا ہے، کچھ سیکنڈ میں وہ تباہی ہوتی ہے جو ہمیں زمین کے اوپر نظر آتی ہے، اور وہ کسی ایک حصے میں ہوتی ہے، کسی ایک پٹی پر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجموعی طور پر پوری کائنات میں بچھی زمین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب سختی سے ہلا دی جائے گی زمین، سختی سے ہلایا جانا، پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ اور زلزال کہتے ہیں ہلنے کو۔ اسی طرح اردو میں لفظ ہے متزلزل، یعنی جو ارادوں کا پکا نہ ہو۔ اسی طرح زمین کے کپکپانے کا ذکر، زمین کے ہلانے کا ذکر جو اس آیت میں ہے، تو زمین شدت سے اٹھا کے پٹخ دی جائے گی، ایسے اتنی شدت سے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب باہر آ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اور جب ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو ابھی جو ہمیں بالکل درست بچھی ہوئی نظر آتی ہے، اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں باہر آ چکی ہوں گی، سب کچھ وہ باہر نکال پھینکے گی۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقین مانو کہ قیامت کا زلزلہ، اس دن کا بھونچال بڑی چیز ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور نکال پھینکے گی زمین، أَثْقَالَهَا اپنے بوجھ، جو کچھ زمین کے اندر ہے، کتنے ہی بڑے خزانے ہیں اور کتنے ہی زیادہ ہیں، اس میں مخلوق بھی شامل ہے، ایسے کیڑے مکوڑے جو ہم نے دیکھے نہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ ہی زمین کی تہ رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سمندر میں مچھلیاں، زندہ مچھلیاں ہیں اور انہیں آج تک کوئی گن نہیں رہا، استعمال ہو جانے کے باوجود وہ ایک نئی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر زمین کی تہوں میں کیا ہے، کچھ تو انسان نے ڈسکور کر لیا ہے اور کچھ ابھی تک نظروں سے اوجھل ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ پھر کتنے ہی معدنیات، کتنی ہی دھاتیں، قیمتی سے قیمتی، وہ زمین اتنی شدت سے ہلائی جائے گی کہ اس کی تہ میں چھپے بسے تمام چیزیں باہر اچھل پڑیں گی، نکل آئیں گی۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی جب زمین خوب ہموار کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر، ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ اسے باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ کتنے ہی لوگ جب سے دنیا آباد ہوئی اس میں دفن ہیں، سب کی ہڈی پوست سب برابر ہو جائے گا، باہر آ جائے گا۔ کون قادر ہے مردوں کو قبروں سے اٹھانے پر؟ کون قادر ہے ان بھوری ہڈیوں کو باہر نکالنے پر؟ تو رب العالمین اس قیامت کے زلزلے سے زمین کے تمام راز باہر نکال دے گا، تمام حسیات باہر نکال دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونا چاندی مثل ستونوں کے باہر نکل پڑے ہوں گے، یعنی ان کے ڈھیر ہوں گے۔ قاتل اسے دیکھ کر افسوس کرے گا اور کہے گا، ہائے
اسی مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا، آج یہ ادھر ادھر بکھر رہا ہے، کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح صلح رحمی توڑنے والا بھی کہے گا کہ اس مال کی محبت میں نے رشتہ داروں سے بدسلوکی کی۔ اسی طرح چور کہے گا کہ اس مال کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، اور یہ مال اسی طرح بکھرا پڑے گا، کوئی آنکھ بھر کر بھی اس کی طرف نہ دیکھے گا، کیونکہ اس دن وہ مال کسی کو کام آنے والا نہیں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں سمجھا کہ یہ مال ہمارے بہت کام آنے والا ہے، اس دن جو انسان کے اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ انسان کے کام آنے والے ہیں۔ وقال الانسان ما لها، وقال اور کہے گا، الانسان انسان، ما لها اسے کیا ہے، یعنی انسان اس دن ہکا بکا رہ جائے گا یہ سچویشن دیکھ کر، زمین کو کس نے ہلا دیا، یہ آج کیا ہو گیا کہ سب کچھ باہر ہے، یہ تو ہلنے جلنے والی نہ تھی، یہ تو جمی ہوئی ٹھہری ہوئی تھی، یہ تو انسانوں کے لیے پرسکون جگہ تھی، بوجھل تھی، جمی ہوئی تھی، اب اسے کیا ہو گیا، یہ تو تھر تھر آنے لگی ہے۔ اور ساتھ ہی جب زمین پچھلی ساری لاشیں بھی اگل دے گی تو انسان حیران پریشان ہو جائے گا کہ آخر اسے کیا ہو گیا، یعنی زمین بالکل بدل دی جائے گی۔ اور آسمان کی بھی یہ کیفیت نہیں ہوگی، اس وقت تمام لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر زمین کھلے کھلے طور پر صاف صاف گواہی دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے کیا کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن، تحدث وہ بیان کر دے گی، اخبارها اپنی خبریں، یعنی زمین کی ایک نئی کیفیت سامنے آ رہی ہے، سارے خزانے اگل دے گی، سب کچھ باہر نکال دے گی، خالی ہو جائے گی، انسان کے لیے وہ بھی بڑا حیران کن معاملہ ہے۔ اور پھر زمین گواہی دے گی، اب قوت گویائی، شہادت، یہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، ایک ایک شخص کے بارے میں، اور اندازہ لگائیں یہاں پر کہ کتنی مخلوق ہے، شاید انسان سے شمار نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کے مطابق وہ سب محفوظ ہیں۔ اب ان کے تمام اعمال کا علم اللہ تعالیٰ زمین کو دے گا، اور زمین اس کا اظہار کرے گی کہ فلاں شخص نے میرے اوپر رہتے ہوئے بدی کی، یا فلاں شخص نے میرے اوپر رہتے ہوئے نیکی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانتے ہو زمین کی بیان کردہ خبریں کیا ہوں گی؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو جو اعمال بنی آدم نے زمین پر کیے ہیں وہ تمام ظاہر کر دے گی، فلاں شخص نے فلاں وقت نیکی کی تھی، اور فلاں شخص نے فلاں وقت بربادی کی تھی۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیت المال سے تمام مال حقداروں کو پہنچا دیتے تھے تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور زمین کو وہاں پر گواہ بناتے تھے کہ اے زمین تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے اوپر جو مال جمع کیا اس کا مقصد کیا تھا، اور میں نے جن لوگوں کو مال عطا کیا وہ حقدار تھے، میں نے انصاف کے ساتھ یہ معاملہ پورا کیا۔ آج ہم اعمال کے وقت اس بات کو نہیں سوچتے، یعنی ایک لمحے یہ تو خیال آتا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک لمحے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ زمین بھی ہمارے اس عمل کی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ اس لیے کہ رَبَّكَ تیرے رب نے، أَوْحَىٰ وحی کی ہوگی، لَهَا اس کو، اللہ تعالیٰ نے زمین کو وحی کی ہوگی۔ اور وحی کا مطلب کیا ہے؟ اوحا یوہی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، الہام کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہوگا، کن کہا ہوگا، تو زمین اپنے رب کے حکم پر اظہار اخبار کر دے گی۔ اوحا لہا، اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ وہ بتائے، اشارہ کرے، تو وہ بتاتی جائے گی۔ اس دن لوگ حساب کی جگہ سے مختلف قسموں کی جماعتیں بن بن کر لوٹیں گے، کوئی بد ہوگا، کوئی نیک ہوگا، کوئی جنتی ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا، یعنی زمین بتاتی جائے گی اور لوگ اس طرح قسموں میں یا گروہوں میں تقسیم ہوتے جائیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یومئذ اس دن، یصدر لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتاً گروہ گروہ ہو کر،
لیُرَوْا تاکہ دکھائے جائیں اعمالہم ان کے اعمال۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں جو الگ الگ ہیں پھر ان کا اجتماع نہیں ہوگا، ایک گھر کے لوگ ہیں لیکن اعمال مختلف ہیں تو وہ جدا جدا ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ ان گروہوں میں جا کر ملیں گے۔ مثال کے طور پہ نمازی ایک گروہ، اسی طرح روزے دار حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ باب ریان سے داخل ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، صلہ رحمی کرنے والے سب گروہوں میں ہوں گے۔ جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ اس گروہ میں جا کر ملتا چلا جائے گا، اور اسی طرح بد عمل کرنے والے چوروں کا ایک گروہ کے ساتھ مل جائے گا، اور زانیوں کے گروہ کے ساتھ مل جائے گا۔ تو جیسے جیسے زمین جس کے عمل کی گواہی دیتی جائے گی وہ شخص وہ فرد اس گروہ میں داخل ہو جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ شروع ہو جائیں گے، لوٹنا شروع ہو جائیں گے گروہوں میں، یعنی آئیں گے تو ایک ایک فرداً حساب دینے، اور پھر جب اپنے حساب کا معاملہ کلیئر کر لیں گے، جب ان کا حساب کلیئر ہو جائے گا تو پھر انجام کے مطابق وہ اس گروہ میں جا کر شامل ہو جائیں گے۔ پھر لیُرَوْا اعمالہم، جب گروہوں میں شامل ہو جائیں گے تو ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اعمال دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جزائے اعمال ان کو دیا جائے گا، یعنی اعمال تو انہوں نے کر لیے، اب اعمال کا بدلہ۔ اور انسان کو جس گروہ میں شامل ہونا ہے اس کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ اب مجھے کیا بدلہ ملنے والا ہے، گناہ کا کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو جس گروہ میں شامل ہوگا اسے اپنے انجام کی وہیں خبر ہو جائے گی۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تم میں سے ہر ایک کی کوشش مختلف ہے۔ تو اسی طرح کوششوں کے مطابق گروہ بھی مختلف ہوں گے، کسی میں اللہ کا تقویٰ زیادہ ہے، کوئی گناہ کے بعد پرواہ بھی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فمن تو جو شخص یعمل کرے گا مثقال ذرۃ ذرے کے وزن کے برابر، خیرن نیکی، یراہ اسے دیکھ لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایک عمل کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تمہیں کس گروہ میں جانا ہے۔ وہاں انصاف اس طرح ہے کہ اگر تم نے ایک نیکی بھی کی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، یراہ، تو اس نیکی کا صلہ تمہیں دکھایا جائے گا۔ مثقال وزن کو کہتے ہیں، جیسے تولہ، ماشا وغیرہ، اور ذرہ ایسے پارٹیکل کو کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ نہ ہو سکے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ۔ اگر کسی نے اتنی سی بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دیں گے۔ تو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پڑوسن کے دیے ہوئے تحفے کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ ایک جھلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی سے خندہ پیشانی سے مل لینا، کسی کو سلام کر دینا، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کو جگہ دے دینا، کسی بڑے کے آگے ادب سے خاموش ہو جانا، کسی کو کوئی چیز پکڑا دینا، یہ معمولی نیکیاں ان نیکیوں کے بھی پہاڑ بن جائیں گے، اور کوئی کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے کوئی عمل کیا ہوگا جس کا وزن ذرے کے برابر ہوگا، برا، یرہو اسے وہ برے عمل کا بدلہ بھی دکھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو ان کا بھی حساب لینے والا ہے۔ اب اس کے برعکس اگر کوئی برائی کی ہے، بدی کی ہے، کسی کو دیکھ کے منہ بنایا ہے، سلام کا جواب نہیں دیا، غصہ دکھایا ہے، تو ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھو۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا کہا، ہم اپنے فیس ایکسپریشن کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جس سے سامنے والے کو بے حد تکلیف ہوئی ہوتی ہے اور معاملات خرابی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے ہاں تو کاؤنٹ ہو گئے، اور زمین نے تو اس کو نوٹ کر لیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ یہ آیت اتری،
تو سیدنا ابو بکر نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک ایک ذرے کا بدلہ دیا جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا اے صدیق، دنیا میں جو جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تو اس میں آ گئیں، اور نیکیاں تمہارے لیے اللہ کے ہاں ذخیرہ بنی ہوئی ہیں، اور ان سب کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، آپ کوئی چیز کہیں رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور اس کو ڈھونڈنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اچانک سے بہت سارے مہمانوں کے آنے کی خبر ملتی ہے اور اس وقت آپ جلدی میں پریشان ہو کر کام کرنے لگتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ صلہ بھی دے گا۔ جو تکلیف پہنچی ہے چھوٹی سے چھوٹی ہے، معمولی سے معمولی ہے، انسان تو شاید اس کو یعنی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کاؤنٹ کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مومن کو صلہ دے گا۔ ذرہ کے معنی چھوٹی چیونٹی کے بھی ہیں، یعنی نیکیوں اور برائیوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ بدی تو ایک ہی لکھی جائے گی، نیکی ایک کے بدلے 10، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا۔ کوشش کریں کہ نیکیوں کا سلسلہ زیادہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کرتے رہنے سے، نیکیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے سے برائیاں خود بخود مٹتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی انسان پھر نیکیوں میں لگ جاتا ہے نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم اپنا وقت کتنا بیکار کی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ کوئی ڈرامہ، کوئی مووی، کوئی میوزک، یا کچھ نہیں تو مل بیٹھ کر اور باتیں کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی، اور اس کا مقصد صرف دنیا ہے، دنیا کی غرض ہے، تو یہ برائیاں ہی برائیاں ہوتی رہیں 15 منٹ 20 منٹ، اور اگر اس کو ہلکا نہ جانا تو یہ برائیاں بہت بڑھ گئیں۔ اس کو بچانے کے لیے انسان کیا کرے کہ ان چیزوں سے بچے، اگر وہ ان چیزوں سے بچ بھی رہا ہے تو وہ حالت نیکی میں ہے۔ اور اب تو ہمارے یہاں بہت عام سی بات ہو گئی نا، بلکہ ہماری روٹین میں شامل ہے کہ اتنی دیر ہمیں سوشل میڈیا کو دینی ہے، یا کسی ڈرامے کو دینی ہے، یا مووی کو دینی ہے، اور وہ ہم اپنی یعنی دن کا ایک حصہ شمار کرتے ہیں، اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ابن آدم سے اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ جوانی کہاں گزاری، عمر جو میں نے دی تھی وہ کہاں گزاری۔ یہ بیسکلی ایک لمحے کا سوال نہیں ہے، یہ پوری زندگی میں جتنا عرصہ زندگی ملی ہے اس کا ایک ایک لمحہ کہاں گزارا، یہ سوال وہ ہے، یہ جزیات کے بارے میں سوال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان برائیوں کی مثال بیان کی جیسے کچھ لوگ کسی جگہ اترے، پھر ایک ایک دو دو لکڑیاں چن لائے تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، پھر اگر انہیں سلگایا جائے تو اس وقت اس آگ پر جو چاہیں پکا سکتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے گناہ بہت زیادہ ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں جو انسان کو جلا ڈالتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔